لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی اس آیات کے سلسلے میں تخلیق آدم کا قصہ وابستہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تخلیق آدم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اگر دیکھنا ہو کئی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا. 172 سے لے کر 173 نمبر صفحے تک اس کا خلاصہ ہم پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ابلیس کو دنیا کا یا دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کا ذمہ دار بنایا تھا. اس کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا. اللہ جل جلالہ دل کی بھی خبر رکھتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے ابلیس کے اس تکبر کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا اور تکبر نہ کرے ایسے خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا. فرشتوں کے سامنے اپنے ارادہ کو ظاہر فرمایا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے دریافت کیا پروردگار وما حل الخلیفہ وما یصنعون فی الارض. اللہ جل جلالہ نے جواب دیا کہ خلیفہ کی اولاد ہوگی، وہ اولاد فتنہ برپا بھی کرے گی اور سلسلہ چلتا رہے گا. حسد وغیرہ بھی اس خلیفہ کے جو ذریات والے ہوں گے، جتنے مرد نکلیں گے عورتیں، وہ سب تفصیلات روایت میں نہیں ہے، مگر ذریہ کا لفظ فرمایا. اس وجہ سے فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، مٹی لانے کے لیے، کیچڑ لانے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا زمین میں. جب بھی وہ کہیں سے مٹی لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں کی مٹی کہتی ہے اعوذ باللہ منک. جبریل علیہ السلام واپس گئے، پھر میکائیل کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ یہی قصہ پیش آیا. آخر میں ملک الموت کو بھیجا. ملک الموت جب بھی مٹی لینے جاتے ہیں تو زمین وہی کہتی ہے اعوذ باللہ منک. ملک الموت نے کہا اعوذ باللہ یا نارجع، واپس جانے سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، مٹی تو میں لے کر چھوڑوں گا. تو مختلف جگہوں سے مٹی لی اور رکھ دی لے جا کر کے جہاں حکم ہوا تھا. اللہ جل جلالہ نے چپکنے والی چیز بنائی اس سے، مختلف جگہوں کی مٹی سے. وہ کیچڑ ایسا ہوا کہ اس میں چپکنے کی صلاحیت ہو گئی اور اس سے کوئی چیز بنانے کی حالت اس میں پیدا ہو گئی. جو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال بغیر روح کے اس پتلے کو رکھ دیا اور اس پتلے کو اللہ جل جلالہ دیکھتے رہے نفخ روح سے پہلے. فرشتے گزر رہے تھے اس پتلے کے پاس سے، بہت گھبراتے تھے. گھبرانے کی روایت کتاب الروح میں ہے. صفوت التفاسیر میں ہے کہ فرشتے تعجب تو کرتے تھے مگر کہتے تھے یہ کچھ بھی مخلوق بنے، ہماری فضیلت تو رہے گی ہی، ہم لوگ ہی افضل رہیں گے. ابلیس وہاں سے گزرتا تھا، وہ پہلے بہت گھبراتا تھا، پھر وہ مارنے لگا تو اس سے ٹھن ٹھن کر کے آواز نکلنے رہی. اس لیے وہ سلسال کا لفظ قرآن میں ہے، وہ حالت وہاں پر طاری ہوتی رہی. پھر اللہ جل جلالہ نے ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اور بنی آدم کو خلیفہ بنائیں اور یہ مرشد اور استاذ الملائکہ بھی بنے. یعنی جو علم عقائد کا مسئلہ ہے کہ خاص مومن خاص فرشتوں سے افضل اور عام مومن عام فرشتوں سے افضل، اس فضیلت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے.
فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور جو قصہ پیش آیا قرآن میں مذکور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 جگہوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 31، 33، 34، 35، 37، سورہ آل عمران میں 33، 59، سورہ مائدہ میں 27 نمبر، سورہ اعراف میں 11، 19، 26، 27، 31، 35، 172، سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل میں 61 اور 70، سورہ کہف میں 50، سورہ مریم میں 58، سورہ طٰہٰ میں 115، 116، 117، 120، 121، سورہ یاسین میں 60 نمبر۔ ان آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ یہ قرآن میں ان کا قصہ ان آیتوں میں مذکور ہوا ہے۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمین بنائی، اور جن چیزوں کو بنایا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو بنایا جمعے کے دن۔ یہ روایت کتاب الروح میں ہے 172 سے 173 نمبر صفحے میں۔ پھر روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں 40 سال کے بعد، تو وہ روح ان کی ناک سے ہو کر کے، ناک سے گزر کر سر میں پہنچی، تو ان کو چھینک آئی، تو الحمدللہ کہا، اور اللہ نے فرمایا یرحمک ربک۔ پھر وہ روح آگے بڑھتی رہی سینے سے، پیٹ سے جب گزری وہ روح تو پیٹ میں بھوک لگ گئی، پاؤں تک جب روح پہنچی تو پاؤں میں چلنے کی طاقت آ گئی، چونکہ پیٹ میں تو بھوک لگ ہی چکی تھی معدے میں، تو وہ پاؤں جنت کے پھلوں کی طرف دونوں پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل۔ خیر، آدم علیہ السلام اب جنت میں آرام سے رہنے لگے، پھر حوا کو پیدا فرمایا، دونوں آرام سے رہنے لگے، اور منع فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، وہ قصہ مشہور ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے چونکہ ان کو زمین کی خلافت دینے کا ارادہ فرمایا، اور کل بنی آدم کو، اس لیے اب دین کو اللہ نے امانت کہا ہے، اور سورہ احزاب کی 72 نمبر آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے اس دین کی امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر۔ آسمانوں نے پوچھا پروردگار کیا مطلب ہے دین کا؟ بتا دیا، اگر مانو گے جنت، نہیں مانو گے جہنم۔ آسمانوں نے انکار کر دیا، پروردگار ہم معذور ہیں۔ زمین سے بھی وہی قصہ پیش آیا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت میں پھر رہے تھے، ان سے اللہ نے فرمایا آدم امانت سنبھالو گے؟ انہوں نے بھی دریافت کیا پروردگار امانت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرے اوامر نواہی نافذ کرو گے، دنیا میں کر سکو گے تو ہمیشہ کی جنت ملے گی، نہیں کر سکو گے تو اس کے لیے سزا کی بھی بہت سخت جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تیار ہوں۔ تیار ہوں کہنے کے بعد تفسیر کی کتابوں میں ہے زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، عصر سے مغرب تک کا وقت گزرا تھا تقریباً۔ اتنے وقت میں انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر وہ قصہ پیش آ گیا، جنتی لباس بدن سے اتر گیا، اور جنت کے پتے لیتے رہے اور سطر چھپاتے رہے، اور چونکہ وہ ممنوع درخت کا پھل دنیاوی کوئی درخت ہوگا، اللہ کی قدرت سے وہاں پر اللہ نے پیدا فرمایا تھا، تو پیٹ میں درد شروع ہوا، یعنی بیت الخلا جانے کی حاجت پیش آنے لگی۔ اللہ سے فرمایا پروردگار مجھے بیت الخلا کی حاجت پیش آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں بیت الخلا نہیں ہے، اس کے لیے دوسری دنیا ہے، عالم ہے، وہاں پر تم کو اتار دیا جائے گا، وہاں پر تم کو قضاء حاجت کرنی پڑے گی۔ تو جنت سے اللہ نے ہندوستان میں اتار دیا۔ اکثر روایات میں ہندوستان کا تذکرہ ہے، سرندیپ سیلان یعنی سری لنکا کا تذکرہ ہے، بہت ساری روایتوں میں، یہاں تک کہ مشکات کے شرح مرقات میں بھی اسی روایت کو ترجیح دی گئی، اور اس معنی کی روایتیں زیادہ ہیں۔ خیر،
پھر یہاں پر وہی ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا کرنے لگے، اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی، پھر آدم حوا دونوں رہنے لگے، اور ہندوستان میں بھی رہنے لگے، اور حج بھی کرنے لگے، اور 1000 سال کی عمر ملی، اور 20 مرتبہ حضرت حوا نے اولاد جنی، 2 کر کے گویا 40 اولاد پیدا ہوئی، اور 1000 سال مکمل ہونے سے پہلے جب 40 سال باقی تھے، ملک الموت آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی 40 سال باقی۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ عالم ارواح میں آپ نے نبی داؤد کو 40 سال دے دیے، یاد کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا مجھے یاد نہیں، میں تو 1000 سال کی عمر لے کر دنیا میں آیا ہوں، ابھی 40 سال باقی، واپس جاؤ۔ خیر، یہ واقعہ مشکات میں ہے، مگر اس کا حل کیا ہے؟ آخر میں ہوا کیا؟ یہ مشکات میں نہیں ہے، مشکات کی روایت میں نہیں ہے، مشکات کے شرح مرقات میں بھی نہیں ہے، طبی میں بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کی تفصیل اور اس کا جواب البدایہ والنہایہ میں ملا، جلد نمبر 1 396۔ اس میں یہ ہے کہ فَأَتَمَّهَا اللَّهُ لِآدَمَ 1000 سَنَةً وَلِدَاوُدَ 100 سَنَةً۔ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مکمل کر دی، اور داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی عمر مکمل کر دی، ہو گیا۔ اب ان کا انتقال کہاں ہوا اور ان کی اولاد کی تفصیلات البدایہ والنہایہ میں دیکھیے، جلد اول میں، اور قرآن میں تذکرہ کہاں کہاں پر ہے ان کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ، اس کے لیے دیکھیے اطلس القرآن فکر.com۔